خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سوانح جنہوں نے لکھی، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال، کہ معلوم نہیں کون سی ادا کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور معلوم نہیں میری کس بات میں پکڑ ہو، اور کافروں سے اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں فی المعال، یعنی خاتمے کے اعتبار سے، یعنی ہر مسلمان کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں چونکہ فی الحال ایمان کی نعمت موجود ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی عمل اللہ کے نزدیک ایسا محبوب ہو جو اس کی مقبولیت کا سبب ہو، اور میرے ساتھ ممکن ہے کوئی ایسا عمل موجود ہو جو اللہ کے نزدیک میری نامقبولیت کا سبب ہو بن جائے۔ بس اس احتمال کے ہوتے ہوئے ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کسی فاسق اور گناہ گار مسلمان کو حقیر سمجھیں اور اس سے اپنے کو بہتر سمجھیں۔ یہ جتنا ہم اللہ کے پیارے بنتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رحمت کا بوجھ پڑتا جائے گا، یعنی عاجزی، انکساری، تواضع، صفات کے صفات ہیں اس پر کہ عاجزی کیا ہے، تواضع کیا ہے، درگزر کرنا کیا ہے، غصے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، وہ حدیث پاک کون سی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا 71 سال کی عمر میں اپنے ایک معمول سے رجوع۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عارف تھے اور حد درجہ حق پرست تھے۔ حضرت کے یہاں پہلے ضابطہ تھا کہ جو کوئی نیا آئے تو بغیر سوال کیے ہوئے خود بتا دے کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں اور فلاں مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک سے یہ حدیث گزری، مفہوم کے نئے آنے والوں کو اجنبیت کے سبب ایک قسم کی حیرت زدگی یعنی بد حواسی ہوتی ہے، سو اس کو آؤ بھگت کر لیا کرو تاکہ اس کی طبیعت کھل کر مانوس ہو جائے اور حواس بجا ہو جاویں، اور ہر قول اور فعل کا موقع سمجھ کر نہ خود پریشان ہو نہ دوسرے کو پریشان کرے۔ جو حدیث پاک سامنے یہی لکھی ہوئی ہے خانقاہ میں آتے ہیں، اور نیچے اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے کہ ہونٹوں پر تبسم، لہجہ نرم، چہرے پر شگفتگی، مخلوق خدا پر شفقت اور رحمت، اس میں لکھا ہوا ہے یہ۔ تو حضرت مجدد 71 سال تک اس پر تھا عمل۔ اگر کوئی ایسا نہیں کہتا تھا، حضرت فرماتے تھے کیا نام ہے، کہاں سے، اب پہلے ہی پریشان اور پریشان ہو جاتا۔ اب اس کے آگے رجوع کس طرح کیا وہ بھی دیکھ لیں۔ ہونٹوں پر تبسم، لہجہ نرم، چہرے پر شگفتگی، اور یہ غصہ جو ہے نا چلاک ہے، اپنے سے کمزور پڑ آتا ہے۔ اسی طرح غیبت ہے، سامنے والے جو ہے اس کے سامنے نہیں کرے گا، اس کے پیٹھ پیچھے کرے گا، اور غیبت سمجھے گا بھی نہیں کہ غیبت ہے۔ جناب حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ یہ حدیث میری نظر سے اس وقت گزری جبکہ میری عمر 71 سال کو پہنچ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی برکت سے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ اب آنے والے سے میں خود اس کا مقام اور غرض آمد اور اس مقام میں جو مشغلہ تھا اس کو پوچھ لیا کرتا ہوں، اور اس سے ضروری حالت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ کیسی حق پرستی تھی کہ اپنا کچا چٹھا سب بیان کر دیا، کچا چٹھا سب بیان فرما دیا۔ اہل حق کی یہی شان ہوتی ہے کہ مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے اور رضا حق مقصود ہوتی ہے۔ اچھا اب یہاں تو وہ نہیں لکھا ہوا، لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کئی دنوں تک جیسے جمعہ اور کوئی جگہ تو اعلان کرتے تھے کہ میرا یہ معمول تھا، میں نے رجوع کر دیا ہے مجلسوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بات پھیل جائے، زیادہ سے زیادہ بات پھیل جائے۔ اب جو آئے ہمت کر کے کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس یہ فکر کے ساتھ آئے۔ جناب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں بات بتا چکا ہوں لیکن جب سامنے آ جائے تو پھر اس میں اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ تصنیف میں جب تفسیر بیان القرآن تحریر فرما رہے تھے کہ مولانا شبیر علی صاحب نے ایک لڑکے کو کسی کام سے بھیجا، حضرت والا اس لڑکے کو دیکھتے ہی حجرے سے باہر آ گئے اور اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ خبردار میرے پاس تنہائی میں کسی لڑکے کو مت بھیجا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ اب میرے اس عمل سے ان لوگوں کو سبق مل جائے گا جو مجھے بزرگ اور حضرت اور حکیم الامت اور کیا کیا سمجھتے ہیں، یعنی جب میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں تو ان کو کس قدر محتاط ہونا چاہیے۔
اور اصلاح جب نہیں کرائیں گے تو ظاہری بات ہے ہم جو ہے وہ غلطیوں میں پڑ جائیں گے. اللہ مجھے اور سب کو معاف فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ آج آپ بیان کریں گے. حضرت کے بھتیجے بھانجے نے بیان کیا خوب درد دل سے. حضرت مجدد خوش ہو گئے اور بہت دعائیں دیں، لیکن ایک فکر لگ گئی. وہ فکر کیا ہوا کہ کچھ دن گزرے تھے، ایسی زبردست ڈانٹ لگائی، ایسی زبردست ڈانٹ. آج اگر کوئی ڈانٹ دے تو وی آئی پی بن جاتے اور پھول جاتے ہیں اور غصہ آ جاتا ہے. یہ سب اسی لیے تو ہے کہ ہم اپنے فکر رکھیں. عاجزی انکساری سے اللہ درجات بلند فرمائیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. من تکبر وضعہ اللہ، اور جو اکڑ کرے اپنی نظر میں بڑا ہوگا، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. حدیث پاک، حتیٰ کہ اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں کتے اور سور سے بھی گرا دیں گے. اب دیکھیے ڈانٹا نا زبردست. کس بات پہ ڈانٹا؟ وہاں شبیر علی حیران. ایک وہاں بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، ظاہری بات ہے کوئی اتنا بڑا بھی شیخ ہو لیکن بزرگ کا یا دوست کا رشتہ دار کا احترام کرتا ہے. تو حضرت یہ تو بات معافی کے ساتھ ایسی نہیں تھی کہ آپ نے اتنا ڈانٹ دیا ان کو. تو ہنسے فرمایا کہ ظالم، محبت میں کہتے ہیں، ظالم نے کچھ دن پہلے ایسے تقریر کی تھی کہ مجھے خوف ہوا کہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی نہ آ جائے، عجب نہ آ جائے، اور موقع کوئی دے نہیں رہا تھا. تو جیسے ہی موقع ملا چھوٹا سا، میں نے اس کو ڈانٹ دیا. آج ہم غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سی بات تھی جو ڈانٹ دیا ہم کو اصلاح نہیں کرانی. اور بھی شیخ بہت ہے، کراچی میں تو ہول سیل کے حساب سے مشائخ ہیں، وہاں چلے جائیں گے. برداشت نہیں ہے. ذرا اپنے مزاج کے خلاف ہوا، استقامت کا پتہ چل گیا. اس پر بھی عاجزی انکساری معافی. اتنا حضرت فرماتے تھے ایک خطا ہوتی ہے اور 100 بار روتے ہیں. اور مفتی نعیم صاحب کئی بار سنا چکے ہیں، مجھے فارسی شعر یاد نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ والے تڑپ جاتے ہیں، آنسوؤں سے ترک اپنا سجدے گاہ کو کر دیتے ہیں اگر ان کے استقامت میں اور دین پر چلنے میں ایک خلال برابر کمی آئے تو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آیا. وہ چاہتا تھا کہ حضرت کو بہت کچھ مال دے کر ایک سلسلے میں بے وصولی کرا لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھانپ گئے، برجستہ اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. حضرت نے فرمایا مجھے مت آزماؤ، میں سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں جنہوں نے سلطنت چھوڑی. میں فاروقی ہوں، اور خدا کی محبت کے پھولوں میں تخت و تاج ان کے لیے کانٹے بن گئے. سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے سلطنت بلخ چھوڑی، اتنی بڑی سلطنت بغیر اپوزیشن کے. کیا میں ایسے سلطان کی اولاد ہوتے ہوئے مال پر آل ٹپکا سکتا ہوں؟ میرے نزدیک مال اور دولت کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تم نے مجھ سے ایسی توقع کیوں کی اور کس طرح باندھی؟ تمہیں شرم نہ آئی؟ مچھر کے پر کے برابر کیوں؟ حدیث پاک ہے اگر ساری دنیا مفہوم اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. اگر یعنی اتنی بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے حضرت سے کہا میرے 35 لاکھ روپے بھائی پہ نکلتے ہیں، وراثت کے نہیں دے رہا ہے، اور کورٹ کے کیس کرنے کے لیے مجھے وکیلوں نے کہا ہے. حضرت نے فرمایا آپ جھوٹے گواہ لائیں گے؟ خاموش. قرآن پر ہاتھ رکھ کر آپ جھوٹی قسم کھائیں گے؟ خاموش. فرمایا یہ بھائی خون ہے، اس کو لاٹھی مار کے کوئی الگ نہیں کر سکتا. آپ کی قسمت میں جو لکھا ہوگا نا وہ مل کر رہے گا. اللہم لا مانع لما اعطیت، جو اللہ نہیں دینا چاہتا ساری دنیا دے نہیں دے سکتا. جو اللہ دینا چاہے ساری دنیا نہ دے، ہو نہیں سکتا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت کے پاس آئے کہ بھائی نے معافی مانگی، 35 لاکھ بھی دیے اور 1 لاکھ ہدیہ بھی کیا اس وقت میں کہ اتنی دیر آپ کو تکلیف رہی. اور مچھر کے پر کے برابر بھی. حضرت والا کی جب 18-19 سال عمر تھی تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ زمیندار تھے. وہ حضرت کو اپنے امانتیں رکھواتے تھے، اس زمانے کی بڑی رقم رکھواتے تھے. تو جو حاسدین جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شروع سے حسد شروع ہو گیا تھا، جان کے حملے کا خطرہ، FIR جھوٹا. ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پیسے دے کر آپ ان سے یہ کہیں کہ جس آدمی پر آپ کو غصہ آتا ہے نا
اس کو سامنے مت بٹھایا کریں، خان کا مت آنا ہے. اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے حضرت کو ڈانٹا تھا کچھ دن پہلے ہی، اتنے ظلم کیے. تو حضرت والا سے آ کر کہا ان چمچوں نے کہ حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی جوان ہیں، غور سے سننا، ابھی جوان ہیں، آپ ان کو اتنی بڑی رقمیں رکھا رہے ہیں، جوانی کے معاملات ہیں. فرمایا خاموش، حکیم اختر کے لیے 1 روپیہ اور 1 لاکھ برابر ہے اس زمانے میں، جاؤ جا کے توبہ کرو، نفل پڑھ کے آؤ 2 رکعت، جاؤ. یہ اس زمانے میں، یہ حضرت مجدد پہلی دفعہ سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں یہ چیز. سبحان اللہ. یہ ہیں اللہ والے کہ مال اور دولت اور عہد و منصب کی کسی دباؤ کو برداشت نہیں کیا اور ان چیزوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا، اور ہر حال میں وہی کیا جو اصول چاہتا تھا اور جو شریعت چاہتی تھی. اس حقیقت میں شاعر رمزی اٹاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں کیسی حقیقت بیان کی. نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سنکوں کی جھنکاریں، نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دست توکل میں تھی استغنا کی تلواریں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار علم اور فضل کے اعتبار سے اونچے لوگوں میں ہوتا ہے. جب یہ زندہ تھے ہر طرف ان کے علم کا شہرہ اور غلغلہ تھا، مرنے کے بعد بھی ان کا علمی احترام کم نہ ہوا. شروع میں ان کے دل میں اہل اللہ کی خاص وقت اور عظمت نہیں تھی، یہ سمجھتے تھے کہ انہیں دنیا میں کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، اس لیے چہار دیواری میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. مگر جب ایک نادیدہ قوت انہیں کشاں وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئی، ان سے اصلاحی تعلق قائم ہو گیا تو ان کی فکر و نظر کا پیمانہ بدل گیا. اس کے بعد تو انہیں اس وقت تک اپنی تصانیف اور علمی تحقیقات جسد بے روح کی طرح نظر آنے لگیں. وہ فرمایا کرتے تھے علم کا مزہ تو اب ہم نے پایا ہے. جب ان کی نظر کھلی تو صاحب دل اہل نظر کی باتیں کرنے لگے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہی، 1-2 مہینہ پہلے ہی حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی حاضری کے بارے میں ذکر کیا تھا، تھانہ بھون کی چوتھی حاضری کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ ساری گتھیاں تو یہاں آ کر علم کی کھلی، دارالعلوم دیوبند میں نہیں کھلی. چنانچہ ایک موقع پر فرمایا کہ آج کل ہمارے علماء کے اندر مدرسوں میں رہنے کی وجہ سے علم نبوت تو آ جاتا ہے لیکن نور نبوت نہیں آتا، کسی اللہ والے کی صحبت نہیں لیتے. جس طرح یہ علم نبوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح انہیں نور نبوت کی تحصیل میں بھی صحیح کرنی چاہیے، جس کے لیے اہل دل کی صحبت اور خدمت ضروری ہے. واقعہ ہے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید صاحب نے گہری حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ علماء کو نبوت کا علم اور نور دونوں اپنے اندر جمع کرنے چاہیے. اس وقت ان کا کام اخلاص اور للہیت کی وجہ سے شکل دوام اختیار کرے گا اور اللہ کے بندوں کو ان سے بھرپور فائدہ پہنچے گا. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اور تاثیر صحبت پر چند اشعار فرمائے ہیں. ایسے کچھ انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، ایسے کچھ انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ ایمان میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اور پھر تو ایسی حالت ہو گئی کہ تھانہ بھون کی ہو کے رہ گئے. اور جب حضرت مجدد کی بہت زیادہ طبیعت ناساز ہوئی اور بالکل آخری جیسے وقت آ گیا، اتنا روتے تھے کہ کاش پہلے جڑ جاتے، اتنا روتے تھے. اب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جعفروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا، چاہا خدا نے تو تیری بزم کا ہر چراغ جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اور جب اللہ نے نسبت عطا کی اس وقت تو کیا حالت تھی. اس کے بتاں مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. مجذوب جاتا ہے در سے دامن بھرے ہوئے، صد شکر کے حق نے آپ کا سائل بنا دیا. صد شکر، سبحان اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے عالم، عارف، محقق، مصنف اور مصلح تھے. خانقاہ اور کتابوں کے ذریعے ان کا علمی اور احسانی فیضان خوب جاری ہوا. آج بھی ان کے مواعظ دل کو گرماتے ہیں. ذہن و دماغ کی آسودگی بخشے
بخشنے اور قوت عمل میں تحریک پیدا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یقیناً وہ غزالی وقت تھے۔ اب ایک ضروری اعلان سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے مجدد تھے، تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، اور مجدد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کی خدمات کی تصنیف کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، اصلاح امت کے لحاظ سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ کئی سو برس تک اتنے علماء کسی سے بیعت نہیں ہوئے جتنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ ابھی بیان میں ان کے نام بھی میں نے لیے، یہ سب بڑے علماء تھے، اور جو مجدد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی بعثت ہوتی ہے۔ حضرت یہ لکھ لینا بھیا، دونوں جو حضرت مجدد کی پڑھی ہے اچھا یہ اس میں آ جائے گا، اسی میں آ جائے گا یہ، پھر بھی اس کو الگ کرنا ہے حضرت مجدد کے بارے میں صفحہ 17 پر کہ حضرت کی تعلیمات کے لیے کیا بزرگوں نے فرمایا، اس کے بعد ملا لینا ہے الگ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے 2 روپیہ ادھار لیا تو رات 12 بجے کو جگایا کہ یہ لو اپنا قرضہ 2 روپے، اس کو ادا کیے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے بزرگ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، ابھی بھی ہیں کچھ صفحات بھائی۔ حضرت فرماتے تھے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔